الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغرر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عسرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة الحجة بن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم وغصب حقوقهم إلى يوم الدين. روز جمعہ ہے، وقت کے امام سے منسوب ہے، سب مل کر امام کے لیے دعائے سلامتی ایمان زبان کی تلاوت فرمائیں مل کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين المظلوم العطشان غريب كربلاء. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات الله وسلامه عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرسداران سید الشہداء، ماتمداران سید الشہداء، مرسداران شہزادی کونین فاطمہ الزہرا، آج کا دن بہت ہی سخت مشکل کا دن ہے.
آج شاید ہماری سانس کا نکلنا آسان ہے، لیکن ان ایام اعضاء کو رخصت کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ بس دل کو یہ کہہ کر تسلی دے دیتے ہیں، بچے رہے تو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ ایک مچھلی کو جب پانی سے نکالا جاتا ہے، سمندر سے نکالا جاتا ہے، تو وہ نکل تو جاتی ہے لیکن وہ زندہ نہیں رہ پاتی۔ بس یہی کیفیت ہے ہماری۔ ہم ان ایام اعضاء کو رخصت کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اس اعضاء سے تھک چکے ہیں۔ ہمارے دل ابھی ماتم سے سیر نہیں ہوئے، ہمارے آنسو ابھی ہماری آنکھوں میں خشک نہیں ہوئے۔ اگر معصوم کا حکم نہیں ہوتا تو اے سید الشہداء ہم ساری زندگی آپ کا غم مناتے۔ جب سے محرم کا چاند دیکھا تھا تب سے ہم کسی قیامت کے منتظر تھے۔ اگر کوئی اپنے گھر میں فرش عزا نہیں بچھا سکا تو کیا ہوا، دلوں میں تو فرش عزا بچھا رکھے ہیں۔ عزاداران محترم، اس بی بی کی آمد کا انتظار رہتا تھا، جس حسین کو ہم نے مہمان بلایا ہوا تھا۔ لیکن مہمان کیسا؟ مہمان تو وہ ہوتا ہے جو جانے کے لیے آتا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ آیا ہم نے امام حسین کو مہمان بنایا تھا یا حسین ہماری مہمانی کر رہے تھے؟ اس فرش عزا سے جو تبرک نصیب ہو جاتا تھا، سارا سال یہ خوراک ملتی رہے گی لیکن ذائقہ نیاز حسین نہ مل سکے گا۔ عزاداران محترم، وہ عاشور کا سورج 61 ہجری کا ڈوب تو گیا، وہ ڈوبنے کے لیے آیا تھا۔ یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورہ، یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورہ، رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی۔ وہ سورج ڈوبنے کے لیے تھا لیکن حسین کی روشنی تا قیامت باقی رہے گی۔ موت ہر ایک کو اپنے آغوش میں سلا دیتی ہے، موت ہر ایک کو خاموش کر دیا کرتی ہے۔ موت کے سیلاب میں سب خشک و تر بہہ جائے گا، موت کے سیلاب میں سب خشک و تر بہہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ عزاداران محترم، سامعین اعزاء، آج آخری تسلسل ہے، لیکن آخری تسلسل اس لحاظ سے کہ جس کی شروعات، جس کی ابتدا محرم کے چاند کو دیکھ کر ہوئی تھی، اب محض ایک وقفہ آ رہا ہے، ایک روز کی خوشی ہمیں منانی ہے، معصوم کا حکم ہے، ورنہ یہ عزا خانے بھی اسی طرح سے آباد رہیں گی، یہ فرش عزا بھی اسی طرح سے پر رونق رہے گی۔ ہم نہیں ہوں گے لیکن ہمارے علاوہ ہماری جگہ پر کوئی اور ہوگا۔ حسین کی عزاداری جاری ساری رہے گی۔ یہ عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے، ہم اپنی بقا کے لیے اس عزاداری کے محتاج ہیں۔ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا، جس کا شرف مجھے تلاوت کا حاصل ہوا، خداوند عالم اس میں فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ 2 مہینہ 8 دن یہ جو آتے ہیں سال میں، یہ ہمارے لیے ایک تجدید کا کام کرتے ہیں، ہماری ایمان کی تجدید کا کام کرتے ہیں، ہمارے علم کو ریفریش کیا کرتے ہیں۔ دنیا کے بہت انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، بہت ادارے ہوتے ہیں جو سکھاتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات محدود ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ایام اعزاء ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اہل بیت کا ذکر ہے، ایسا گہرا سمندر ہے کہ جتنا انسان جو ہے اس کی گہرائی میں اترتا چلا جاتا ہے، اسے تہ نظر
نہیں آتی ہے. حلال مشکلات مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. انہوں نے فرمایا جو بھی قرآن کی بزم میں بیٹھتا ہے اس میں یا تو زیادتی ہوتی ہے یا پھر نقصان ہو جاتا ہے. حیرت ہوتی ہے نا حدیث کو سن کر، اس قول کو سن کر، کہ اضافہ تو سمجھ میں آتا ہے، زیادتی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن نقصان کیسا، کون سا نقصان ہے جو ہمارا کم ہو جاتا ہے اور ساری زندگی ہم اس کے اوپر تبصرہ کرتے رہتے، اپنے خیال اس کے اوپر جو ہے اس کی اطلاق کرتے رہتے، لیکن خود حلال مشکلات نے، دعوی منبر سلونی نے آگے بڑھ کر اس کی وضاحت کی کہ تمہاری ہدایت میں جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے اور تمہاری گمراہی میں جو ہے وہ کمی آ جایا کرتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد نعرے تکبیر، اللہ نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا صلوات پر محمد. خدا بند عالم یہی اس مولا کو کیا فرما رہا ہے کہ یہ امیر المومنین اور امام المتقین ہے، اور جس آئے کریمہ کا انتخاب فرمایا اس میں بھی خدا بند عالم چند صفات بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو، سب سے پہلے تو تم ایمان لے کر آئیے، تمہاری خصوصیت ہے، تمہیں ایڈریس کیا جا رہا ہے، مومنین کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اے ایمان والو کیا کرو، تقوی اختیار کرو. یعنی ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ تقوی کا ہونا ضروری ہے. اور پھر آگے فرما رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو صادقین ہیں ان کے ساتھ میں ہو جاؤ، جھوٹوں کے ساتھ ان کا ساتھ نہ دینا، ان کے راستے پر نہ چلنا. ہم لاوارث نہیں ہیں، یہ قرآن کا بھی وارث ہے، حافظ بھی ہے، محافظ بھی ہے، لیکن حافظ اور ہوتے ہیں اور محافظ اور ہوتے ہیں. وہ ماہ رمضان کے مہینوں میں روزانہ ایک پارہ 20 منٹ کے اندر جو ہے اسے سمیٹ کر تراویح کی نمازوں میں پڑھ دینا کسی حافظ کی بات وہ اور ہوتی ہے. اسی حافظ سے اس کے مرنے کے بعد اس کا ذرا شانہ ہلا کر اس سے کہیے کہ آیت پڑھ کے سنا دے. ایک آیت کیا، وہ اس قرآن کا ایک حرف بھی آپ کو سنا نہیں سکے گا. یہ ہوتا ہے حافظ. اور محافظ وہ ہوتا ہے جو مقتل میں پامال لاشے کے بعد، سر کٹنے کے بعد نو کے سنا کی بلندی سے آ کر تلاوت قرآن کر کے یہ فرما رہا ہے کہ ہم حافظ بھی ہیں اور ہم محافظ قرآن بھی ہیں. صلوات بھیجیں محمد. نعرے حیدری، امام حسین کے قاتلوں پر، امام حسن عسکری کے قاتلوں پر. عزیزان محترم، یہ غم حسین منانا، یہ عزاداری کرنا، یہ مقام شکر بھی ہے اور منزل شرف بھی ہے. مقام شکر کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ اس عزاداری کا باقی رہنا اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، اور معجزہ بھی بصورت عصائے موسیٰ، کہ جب وہ موسیٰ کے ہاتھوں میں آ جاتا تھا تو وہ اظہار اعجاز کا ذریعہ بن جایا کرتا تھا. اور پیغمبر آخر الزمان کا اعجاز یہ کہ جب وہ چند کنکریوں کو اپنے ہاتھوں میں جگہ دے دے تو وہ کنکریاں جو ہے باعجاز خدا بول اٹھا کرتی تھی. فخر اور کمال نہ اس عصا کا ہے جو موسیٰ کے ہاتھ میں ہے، نہ کمال ان کنکریوں کا ہے جو کہ پیغمبر کے ہاتھوں پر آ گئی ہیں، ان کے دستہائے مبارک پر آ گئی ہیں، لیکن کمال تو ان ہاتھوں کا ہے جنہوں نے ان عصا کو اور ان کنکریوں کو اپنے ہاتھوں میں جگہ دے دی. نہ ان کنکریوں کو فخر کرنے کی گنجائش ہے، نہ اس عصا کو ناز کرنے کی گنجائش ہے. بالکل اسی طرح ہمیں بھی جو ہے اس عزا پر
نہ ہمارا کمال ہے، نہ ہمیں فخر کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ تو شکر کا مقام ہے کہ خداوند عالم نے آپ کو ہمیں منتخب فرمایا کہ ہمارے ذریعے سے جو ہے اس عزاداری کو قائم و دائم رکھ رہا ہے۔ اور منزل شرف اس لحاظ سے کہ ہم اس انتخاب اعجاز میں آ گئے، اور اس لحاظ سے کہ ایک ماں نے جب اپنے فرزند کی خبر شہادت کو سنا تو اس کے بعد اپنے بابا سے یہ سوال کیا کہ اے بابا، جب میرے لال کو قتل کیا جائے گا تو آپ ہوں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں بیٹی، میں نہیں ہوں گا۔ بی بی نے پھر سوال کیا کہ کیا علی ہوں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، علی بھی نہیں ہوں گے۔ پھر بی بی نے سوال کیا تھا کہ کیا میرا لال حسن ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں بیٹی، تمہارا لال حسن بھی موجود نہیں ہوگا۔ تب ایک ماں نے تڑپ کر کہا تھا کہ بابا، جب آپ سب نہ ہوں گے تو میرے بیٹے پر روئے گا کون؟ عزاداران محترم، بظاہر یہ ایک ماں کی ممتا کا اظہار کا ذریعہ نظر آتا ہے، لیکن ذرا غور تو کریے کہ پوچھنے والا کون ہے، کس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ سوال کرنے والی وہ معصومہ، وہ معظمہ جو جنت کا پھول ہے، قرۃ عین الرسول ہے، رحمت للعالمین کے لیے باعث رحمت ہے، سر من اسرار اللہ ہے، اللہ کے رازوں میں سے سب سے بڑا راز ہے، ابن محمد مصطفیٰ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا۔ سوال کرنے والی معصومہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال کرنے والی معصومہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ صاحب معراج، صاحب عصمت کے اس مرتبے پر جہاں پر اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، تاجدار حرم ابن سید البطحاء، فاخر موجودات سید الانبیاء والمرسلین، حبیب رب العالمین، رحمت للعالمین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جس کے بارے میں بھی سوال کیا جا رہا ہے وہ خود بھی معصوم، یعنی 3 معصوم ہیں یہاں پر۔ اور بی بی جب سوال کر رہی ہیں اپنے بابا سے کہ میرے حسین پر روئے گا کون، تو نام بنام 3 معصومین کے نام لیے ہیں جناب سیدہ نے، رسول اللہ کا، اپنے شوہر کا، وصی رسول کا، اور اپنے فرزند کا نام لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کے بعد جب رسول اللہ نے جواب دیا ہے کہ بیٹی ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا،
لیکن اللہ ایک قوم کو خلق فرمائے گا جو تیرے حسین پر گریا کرے گی، جو تیرے حسین پر آہوزاری کرے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر آپ جتنی خواتین مومنات یہاں پر اس فرش عزا پر تشریف فرما ہیں، آپ سب کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں، آپ وہ ہیں کہ جس کے لیے شہزادی فرماتی ہیں کہ اگر میرے بیٹے پر رونے کا کسی کو سب سے پہلے حق ہے وہ تو رسول خدا ہے، اگر ان کے بعد کسی کو رونے کا حق ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہے، ان کے بعد کسی کو رونے کا حق ہے تو وہ حسن مجتبیٰ ہے۔ اور پھر جب رسول فرماتے کہ یہ سب کوئی نہیں رہیں گے لیکن ایک قوم اللہ خلق فرمائے گا، تو یہ جان لیجئے کہ اس وقت آپ جو ہے رسول کے نمائندے، علی مرتضیٰ کے نمائندے، حسن مجتبیٰ کے نمائندے بن کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور گریا فرما رہے ہیں۔ تو عزاداران محترم، آپ سب معمولی ہستیاں نہیں ہیں، اللہ نے منتخب کیا ہے، شہزادی نے آپ کے لیے دعا کی ہے، رسول خدا نے آپ کے لیے بتایا ہے کہ آپ وہ ہوں گے جو ان کے لال پر گریا کریں گے۔ ہر شہید جب اس دنیا سے جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے۔ اگر حسین بھی باقی شہداء کی طرح ہوتے تو ان کا پیغام بھی محدود ہوتا، ان کا پیغام بھی باقی شہداء کی طرح ہوتا۔ حسین نے جامع شہادت نوش فرمایا لیکن کسی مقصد کے تحت، اور مقصد کیا تھا کہ دین اسلام کو بچا لیا جائے۔ مقصد کیا تھا؟ دین اسلام کو حیات بخشی جائے، اور مقصد یہ تھا کہ ہمیں جو ہے اس زندگی کا طریقہ عمل، اس زندگی کو جینے کا سلیقہ بتا دیا جائے کہ تم زندہ رہو تو کس طرح سے زندہ رہو۔ دیکھیے عزاداران محترم، جب بھی کوئی کسی مقصد کے لیے خلق کیا جاتا ہے تو اسے اسی مقصد کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی دوسرے مقصد کا انتخاب کر لے اور اسے پورا کرنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے اپنی ذات کا غلط فائدہ اٹھایا ہے، اس نے اس کو غلط جگہ پر لگایا ہے، اس کا غلط استعمال کیا ہے۔ تو عزاداران محترم، جب ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم تو حسین پر رونے کے لیے ہی خلق کیے گئے، یہی ہمارا مقصد ہے، ہم عزاداری سید الشہداء کرنے کے لیے خلق کیے گئے ہیں، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں، نماز ہے تو اس عزاداری کے حوالے سے ہے، روزہ ہے تو اس عزاداری کے حوالے سے ہے، زکوٰۃ خمس ہے تو اس عزاداری کے حوالے سے ہے۔ وہ اور ہیں جو عبادتیں انہیں فرض سمجھ کر کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے نماز کو فرض کر دیا، 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں، روزہ 1 مہینے فرض ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور اسی طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں یا پھر زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے تمہیں عزاداری کے لیے خلق کیا گیا، تو اب ہم نماز پڑھیں گے، ہاں فرض ضرور ہے، نماز پڑھیں گے لیکن اس وجہ سے پڑھیں گے کہ حسین نے کربلا میں اسی نماز کو بچانے کی خاطر قربانی دے دی۔ روزہ رکھیں گے اس لیے کہ اکثر ہم نے اس گھر کو اور اس خاندان کے افراد کو دیکھا ہے کہ اپنی زندگی کے زیادہ تر دن جو ہے وہ روزے سے اور فاقے سے گزارا کیا کرتے تھے۔ اگر انفاق کریں گے راہ خدا میں تو اس لیے کہ اہل بیت کا خاندان تھا جو اللہ کی راہ میں انفاق کیا کرتا تھا۔ یعنی اب عزاداری عبادت کے حوالے سے نہیں ہوگی، اب عبادتیں جو ہیں وہ عزاداری کے حوالے سے ہو رہی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد
عزیزاداران محترم، آج کا دن وہ دن نہیں ہے جہاں پر ہم فضائل کو طول دیں. آج مسائل سیرت اللہی ہوں گے. خلیل اللہ نبی ابراہیم نے پروردگار عالم سے ایک دعا کی تھی جب اپنی زوجہ کو اور اپنی ذریت کو مکہ کے صحرا میں چھوڑ کر آ گئے تھے. اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے انہوں نے ایک دعا کی تھی کہ اے پروردگار، میں اپنی ذریت کو ایک ایسی جگہ میں چھوڑے جا رہا ہوں جہاں پر کوئی زراعت نہیں ہے، تاکہ اے پروردگار یہ لوگ نماز قائم کر سکیں. اور پھر فرمایا تھا کہ اے پروردگار، تو یہاں پر بسنے والوں کو اور بعد میں آنے والی جتنی نسلیں ہوں گی ان کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دینا. 2 مہینہ 8 دن کے بعد ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ خلیل خدا کی اس دعا کی تصدیق ہمیں مل گئی. 2 مہینہ 8 دن ہم نے اپنے دلوں کو حسین کی طرف مائل کر دیا. ہم نے اپنے آپ کو حسین کے حوالے کر دیا. ہم نے ان پر گریہ کیا، ہم نے ان پر آنسو بہائے، ہم نے ان کا ماتم کیا. عزیزداران محترم، ظاہراً تو ہم مسائل پڑھتے ہیں تو پھر آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، دل غم زدہ ہوتا ہے، لیکن معصوم کی وہ روایت ہے جہاں پر معصوم نے فرمایا کہ کوئی مومن ہی نہیں ہے جو کہ میرے جد حسین کا نام سنے اور اس کی آنکھیں اشکبار نہ ہونے پائے. عزیزداران محترم، 28 صفر 11 ہجری کو علی مرتضیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی سب سے بہترین رسول کو یثرب کی مدینہ کی زمینوں کے سطح کے نیچے دفن کیا، ان کو سطحوں کے حوالے کر دیا. ہم نے ابھی ان کا غم منایا اور چند دن نہ گزرنے پائے تھے کہ جگر گوشہ رسول نے امت سے پریشان ہو کر بابا کی قبر پر آ کر مرثیہ پڑھا. صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام لسرنا لیالیا. بابا، اگر یہ مصائب دن کی روشنی پہ پڑتے تو یہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے. اور چند سال گزرے تھے کہ 40 ہجری 19ویں ماہ رمضان کو شیر خدا کے فرق اقدس پر زہر میں بجھی ہوئی تلوار ماری گئی. اور اس کے چند سال بعد ایک مرتبہ امام حسین نے دیکھا کہ میرے بھیا حسن میرے سامنے تشت میں اپنے جگر کی الٹیاں کرتے نظر آ رہے ہیں. 4 ہستیاں اہل قصہ کی جا چکی، لیکن اب بھی امت کو چین نہیں آیا. 61 ہجری عاشور کو ایک مرتبہ جناب زینب اور سید سجاد نے ایک ندا گونجتی ہوئی انہیں سنائی دی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا. اور ایک مرتبہ جناب شہزادی کونین کی بیٹی زینب کبریٰ فرماتی ہے، بیٹا سجاد، مجھے کچھ کانچوں کے ٹوٹنے کی آواز نظر آتی ہے، سنائی دیتی ہے. بیٹا، یہ کیسی آواز ہے، ذرا مجھے بتلاؤ تو. اور سید سجاد فرماتے ہیں، پھوپھی اماں، یہ کانچ کے ٹوٹنے کی آوازیں نہیں ہیں، میرے بابا کا لاشا پامال کیا جا رہا ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا کا آمادہ ہے مسائل پر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بی بی شاید اس بزم میں موجود ہوں اپنی رومال میں. آج آخری مرتبہ اس ایام عزا کے تسلسل سے آپ کے آنسوؤں کو جگہ دینے کے لیے اپنے رومال کو پھیلائے ہوئے ہیں. عزیزداران محترم، جب سید سجاد مدینہ پلٹے تھے تو اس وقت کسی نے سوال کیا تھا، مولا ہم آپ کے بابا کو بہت یاد کرتے ہیں مولا، لیکن ہمیں بتائیے
کیا آپ کے بابا نے بھی کبھی ہمیں یاد کیا تھا؟ سید سجاد تڑپ گئے، تڑپ کے کہتے ہیں یہ شخص میرے بابا نے 3 موقعوں پر کربلا میں تمہیں یاد کیا، جب اپنے ششماہ اصغر کو اپنی ہاتھوں پر مقتل میں لے گئے، اور ایک مرتبہ اس ننھے سے بچے کا گلا 3 بھال کے تیر سے چھیدا گیا، تو مولا نے شیعوں کو یاد کیا، یا شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء، اے میرے شیعوں کاش تم عاشوراء میں موجود ہوتے تو دیکھتے کہ ایک بوڑھا باپ کیسے ایک ششماہے کو اپنے ہاتھوں پر قتل ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے بابا جب آخری رخصت کے لیے خیمے میں تشریف لائے تو ایک مرتبہ میرا شانہ ہلا کر کہا تھا، اے سجاد، اے میرے لختے جگر، جب تم زندہ سے رہا ہو کے مدینہ واپس جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ میرے ماں فرماتے ہیں کہ اور تیسرا موقع ہوا جب ایک مرتبہ ایک 4 برس کی بچی شام غریبہ میں اپنے بابا کو ڈھونڈتے ہوئے جنگل میں آ پہنچی، ارے بابا کی لاش سے لپٹ کر کہتی تھی، بابا تمہاری گردن کی رگیں کس نے کاٹی؟ ارے جب زینب کبریٰ بچی کو ڈھونڈتی ہوئی جنگل میں پہنچی، کیا دیکھتی ہے کہ سکینہ ایک بے سر لاش کو اپنے سینے سے لپٹائے ہوئے ہے۔ زینب نے سوال کیا، اے سکینہ یہ کس کی لاش سے لپٹی ہوئی ہو؟ سکینہ کہتی، پھوپھی اماں یہ میرے بابا کی لاش ہے۔ زینب کہتی ہے، سکینہ تم نے اس لاش کو کیسے پہچانا؟ سکینہ کہتی ہے، میں نے بابا کی لاش کو نہیں پہچانا، لیکن جب میں بابا کو ڈھونڈتی ہوئی جنگل میں آئی تو اس کٹے ہوئے حلق سے آواز آ رہی تھی، بنیا الیہ الیہ، اے سکینہ میرے پاس آ جاؤ سکینہ۔ زینب کہتی، کیا تمہارے بابا نے تم سے کچھ اور بھی کہا سکینہ؟ سکینہ کہتی ہے، جی پھوپھی اماں میرے بابا کہہ رہے تھے شیعتے مہلا شریبتان عذب ما فذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی تم
ارے وہ امام جو ہزاروں سال گزر گئے، لیکن فرماتا ہے کہ روز بعد نماز عصر خدا بندہ مجھے خون میں بھرا ہوا وہ کرتا دکھاتا ہے۔ ارے تم مصائب سن کے روتے ہو، میں کربلا کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں۔ مولا ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں، ہماری تعزیت کو قبول کیجیے۔ آج آپ یتیم ہو گئے مولا، ہم بھی آج یتیم ہو گئے۔ مجھے نہیں معلوم آج مولا کس کی قبر پر ہے، شاید کربلا میں اپنے جد مظلوم کی قبر پر رو رو گئے، یا پھر سامرا میں اپنے غریب الوطن بابا کی قبر پر، یا پھر شام میں اپنی پھوپھی کی غربت پر رو رہے ہیں۔ لیکن میرا دل کہتا ہے کہ امام زمان جنت البقیع میں ایک ٹوٹی ہوئی قبر پر اس سے لپٹے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، اے دادی زہرا میرے لیے دعا کیجیے، میرا ظہور ہو جائے اور میں آپ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا انتقام لے سکوں۔ ہاں زادان محترم، آج 8 ربیع الاول کا دن آ گیا، یہ دن ختم ہونے والا ہے۔ پہلی تاریخ تھی جب معتمد ملعون نے امام کو زہر دیا۔ ارے ایسا زہر تھا امام ایک ہفتے سے شدت کی سحر کی شدت میں تڑپتے رہے، کچھ لمحے سے غش کا عالم طاری ہو جایا کرتا تھا۔ عزیزان محترم، میں امام زمانہ سے کہوں کہ مولا جب بھی کسی معصوم کی رحلت ہوئی، آخری وقت میں اس کا سر اس کے وارث کے گود میں تھا۔ آج کے روز امام حسن عسکری کا سر ان کے فرزند کی گود میں تھا، لیکن میں قربان جاؤں آپ کے جد مظلوم حسین پر کہ آخری وقت میں شمر کا گند خنجر تھا، لیکن میرا مولا جلتی ہوئی ریت پر تھا۔ کوئی اپنے زانوں میں حسین کے سر کو لینے والا نہ تھا، کوئی اپنی گود میں حسین کے سر کو لینے والا نہ تھا۔ مولا آپ یقیناً غمزدہ ہیں، آپ کا غم عظیم ہے مولا، لیکن آپ خوش نصیب ہے مولا۔ آپ 5 برس کے تھے جب آپ کے بابا کو شہید کیا گیا، لیکن آپ کے بابا کے بعد کسی نے آپ کے رخسار پہ تماچا نہیں مارا، کسی نے آپ
موت کے پشت پر تازیانے نہیں مارے، لیکن ہائے وہ 4 برس کی سکینہ کہ جب بابا کی لاشی کے قریب آئی تو کبھی شمر کا تماچا تھا، کبھی سیلیاں لگائی جاتی تھی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزاداروں، رونے سے تھکیے گا مت، بس آج آخری فرصہ ہے وقت کے امام کو بھی اور تمام معصومین کو۔ میں نے ایک عجیب روایت پڑھی، روایت میں معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی سکینہ نماز ادا کرنا چاہتی تھی 2 مصلے گھر میں بچھایا کرتی تھی، ایک مصلہ اپنے لیے، ایک اپنے بابا کے لیے مصلہ بچھایا کرتی تھی۔ حسین واجب نماز مسجد میں ادا کرتے تھے، آ کر مستحب نماز سکینہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ارے اپنی عادت کے مطابق روز عاشور عصر کے وقت سکینہ نے 2 مصلے بچھائے، لیکن بابا کی کوئی خبر نہ تھی۔ ایک مرتبہ بی بی مصلے پر بیٹھ کر دعا کر رہی تھی، اے پروردگار میرے بابا کی خیر ہو، لیکن حسین آئے تو کیسے آئے؟ بچی کو کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، لگا بابا آ گئے ہیں، دوڑتی ہوئی جب خیمے کے باہر گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ شمر ملعون تعزیہ نہ لیے کھڑا ہے۔ بچی نے سوال کیا، اے شخص کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کیا تو اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہے؟ بچی کہتی ہے میں کئی دیر سے بابا کا انتظار کر رہی ہوں، میرے بابا نہیں آتے۔ وہ ملعون اپنے ہاتھوں میں سر حسین لیے ہوئے تھا، ارے اس نے وہ ظلم کیا، ایک مرتبہ سر حسین کو زمین پر پھینکا۔ بچی دوڑتی ہوئی بابا کے قریب پہنچی، بابا بابا او میرے 72 کے عزادار بابا، تم صبح سے کبھی کسی صحابی کو اپنی گود میں جگہ دیتے ہو بابا، کبھی اکبر کا سر اپنے زانوں پر رکھا، کبھی میرے بھیا سہر کی لاش لے کر آئے، کبھی قاسم کا پامال چہرہ اپنی گود میں رکھا۔ بابا 4 سال سے میں تمہارے سینے پر سوتی آئی ہوں بابا، لیکن بابا میں تمہارے سر کو اپنے سینے پر رکھ دیتی ہوں بابا۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا، جعل اللہ من الباقین۔ ایک مرتبہ آیت اللہ مظاہری کہتے ہیں کہ بچی بابا کے سر کو لیے ہوئے پیار کر رہی تھی، ارے شفقت کے ہاتھ اپنے بابا کے چہرے پر پھیرتی جاتی تھی۔ ابھی سکینہ اپنے بابا کے سر کو لیے ہوئے گریہ کر رہی تھی، فریاد کر رہی تھی کہ اس ظالم نے ایسا ظلم کیا کہ سکینہ کے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس سر کو کھینچا۔ بچی
زینب بچی کو تلاش کرتے ہوئے مقتل میں پہنچی، بچی کا شانہ ہلایا، بس آخری جملے مسائل کے ازادار آپ کی زحمت تمام ہے۔ جو ہی زینب بچی کے قریب پہنچی، شانے کو ہلایا، سکینہ کی آنکھیں کھلی، سکینہ کی نگاہ پھوپھی زینب کے چہرے پر ٹھہری۔ ارے بچی نے یہ نہ کہا پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہے، بچی نے یہ نہ پوچھا کہ پھوپھی اماں میرے کانوں کو زخمی کس نے کیا، بچی نے نہ پوچھا پھوپھی اماں مجھے تماچا کس نے مارا، لیکن جیسے ہی زینب کبریٰ کے چہرے پر نگاہ کی، پہلا سوال سکینہ نے کیا، اے پھوپھی اماں تمہاری چادر کہاں ہے پھوپھی اماں؟ زینب فرماتی ہے، اے سکینہ جس نے تمہارے کانوں کو زخمی کیا وہی ہماری چادر بھی لے گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔